کہتے ہیں ایک دفعہ میں سفر میں جا رہا تھا، صحرا کا سفر تھا، تو ایک عیسائی شخص تھا جس نے اپنے گلے میں زنار لٹکائی ہوئی تھی، صلیب کا نشان ہوتا ہے، کمر پہ بھی وہ نشان باندھا ہوا تھا۔ تو میں سفر میں جانے لگا، اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ سفر میں ہم چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ ہمارا زادیرہ توشہ ختم ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہ بچا۔ تو اب ہم سوچنے لگے اب کیا کیا جائے۔ تو وہ جو عیسائی شخص تھا اس نے حضرت ابراہیم خواص سے کہا تم مسلمان ہو، موحد ہو، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ کوئی غیبی رزق کا انتظام فرما دے۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ اٹھے۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ یا اللہ کھانے کی حاجت ہے اور میں نے بھی نہیں کھایا، میرے ساتھی نے بھی نہیں کھایا، مولا کریم تو قادر ذات ہے، ہمارے لیے رزق کا انتظام کر دے۔ ابھی دعا ختم ہوئی تو دیکھا اچانک کوئی شخص تھا، یہ پہچانتے نہیں تھے، وہ کھانا لے کر آیا، فرمایا یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی 5 صفات بیان فرمائی ہیں کہ ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں یہ 5 صفات ہوں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے لوگ وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، یعنی اللہ کے خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں، ہر وقت ان کے دل میں خوف خدا اور خشیت الہی ہوتی ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان میں، عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے، تعلق مع اللہ بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور نمبر 3، یہ لوگ اللہ ہی پر توکل اور یقین کرنے والے اور بھروسہ کرنے والے ہوتے۔ نمبر 4، الذین یقیمون الصلاۃ، یہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، ومما رزقناہم ینفقون، ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس مال میں سے یہ ہمارے نام پر خرچ کرنے والے ہوتے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یقیناً یہی لوگ سچے پکے مسلمان لوگ ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے لیے بلند و بالا درجات ہیں۔ ومغفرۃ، اللہ کے ہاں ان کے گناہوں کی بخشش ہے۔ ورزق کریم، اور اللہ کے ہاں ان کا عمدہ رزق ہے، بہترین بدلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ایمان والوں کی 5 صفات بیان فرمائی۔ ہم میں سے ہر ایک ساتھی یہ کوشش کرے کہ یہ 5 باتیں میری اور آپ کی زندگی میں آ جائیں، کہ اللہ ہمیں یہ 5 خوبیاں عطا فرما دے کہ جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا کہ یہی لوگ پکے مسلمان ہیں۔ جن کو اللہ پکا مومن کہے تو اس سے بڑھ کر تو ایک مسلمان کے لیے کوئی سند اور دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہماری کوشش ہو کہ یہ 5 صفات ہماری زندگی میں آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے شخص کے ہمارے ہاں درجات بھی بہت بلند ہوں گے، ہم ان کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے،
اور ہم ان کو بہترین بدلہ بھی عطا فرمائیں گے۔ تو گویا سب سے پہلی صفت اللہ کے نیک بندوں کی کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں خوف خدا ہوتا ہے۔ تو پہلی صفت ہم سب کی زندگی میں آ جائے وہ ہے اللہ کا ڈر اور خشیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جنت کو دو چیزوں سے جوڑا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو گویا اللہ نے جنت کو دو باتوں سے جوڑا ہے، خوف خدا کا ہونا، خواہشات سے اپنے آپ کو بچانا۔ دنیا میں جو گناہ ہوتا نظر آتا ہے عموماً اس کے پیچھے یہی دو باتیں ہوتی ہیں، یا خوف خدا کی کمی ہوتی ہے اور یا انسان خواہشات کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہر وقت یہ کیفیت مستحضر ہو کہ میرا اللہ بصیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ خبیر ہے، باخبر ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، وہ لطیف ہے، باریک بین ہے، ہر چیز پر اس کی نگاہ ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر یہ کیفیت ہر وقت مستحضر ہو تو انسان کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو گویا ایمان والوں کی پہلی صفت انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے ہمیشہ لرز جاتے ہیں، یعنی خشیت الہی ایمان والوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ صحابہ اکرام اور سلف کی زندگی میں کتنی خشیت تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی پرندے کو دیکھتے کہ وہ ایک درخت پہ بیٹھا ہے پھر اڑ کر دوسرے پہ بیٹھ رہا ہے تو فرماتے تھے تم تو بڑے خوش قسمت ہو، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہو، خوشحال ہو، ایک درخت پہ بیٹھتے ہو، دوسرے پہ بیٹھتے ہو، اور قیامت کے دن تم سے کسی چیز کے بارے میں باس پرس نہیں ہوگی، معلوم نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ حالانکہ انہیں جنت کی بشارتیں لسان نبوت سے مل چکی ہیں۔ کیفیت کیا تھی زندگی میں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے فرمایا کان ابو بکر رجلا بکاء لا یملک دمعہ حین یقرأ القرآن، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ رونے والے تھے، جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے تو اپنے آنسوؤں کو روک نہیں سکتے تھے، یعنی مسلسل ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ مشرکین عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے، صدیق اکبر کی یہ کیفیت دیکھتے تھے اور انہیں خوف ہوتا تھا کہیں ایسا نہ ہو ہماری بیوی بچے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر ایمان نہ لے آئے۔ جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اس کا دل پاکیزہ ہوتا ہے، اس کی زبان جھوٹ سے، حسد سے، کینے سے، گالی سے محفوظ ہوتی ہے، تو تلاوت کے وقت پھر آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ آج ہماری آنکھوں سے آنسو کیوں نہیں بہتے؟ اس لیے کہ ہمارے دل گناہوں سے آلودہ ہیں، ہماری نگاہیں بدنظری کرتی ہیں، ہماری راتیں انٹرنیٹ، کیبل، فحاشی اور یعنی میں گزر جاتی ہیں، ہماری تنہائی کی زندگی، انفرادی زندگی میں خوف خدا نہیں ہے، تو اللہ ہمیں جلوت میں، مجمع میں بھی اللہ ہمیں عزت عطا نہیں کرتا۔ ہم چاہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جلوت میں عزت دے، ہم اپنی تنہائی کی زندگی کو محفوظ کر دیں۔ اور اللہ نے جس کے ساتھ وعدہ جو فرمایا ہے حدیث میں کہ اللہ 7 آدمیوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، اس میں ایک خوش نصیب انسان وہ ہوگا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائے۔ جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائے، اللہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آج ہماری تنہائی انٹرنیٹ اور کیبل میں گزر جاتی ہے، فحاشی اور یعنی میں گزر جاتی ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جی رات گزر گئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک ملا مجھے تو میں نے کہا آپ فجر میں نہیں ہوتے؟
تو کہنے لگا استاد جی وہ رات موبائل چلاتا ہوں، پتہ نہیں چلتا 4-5 بج جاتے ہیں، پھر آنکھ لگ جاتی ہے، صبح اٹھتا ہوں تو کبھی 12 کبھی 12:15 پہ آنکھ کھلتی ہے، تو ساری رات انٹرنیٹ اور کیبل پہ گزر رہی ہے، تو پھر کہاں دل میں آج وہ ایمان اور وہ کیفیت باقی رہے؟ بد نظری کی وجہ سے وہ جو تقوی تھا دلوں میں وہ آج نہ رہا، آنکھوں میں جو حیا تھی، عفت عصمت تھی، وہ باقی نہ رہی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی پہلی صفت بیان کی ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا تذکرہ جب بھی ہوگا ان کے دل لرز جائیں گے خوف خدا میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کیسی گزار کر گئے ہیں، آخرت کا ڈر، خوف خدا، حشر کے میدان کی حاضری اور قیامت کے دن کا خوف کتنا تھا۔ مغرب کی نماز پڑھا رہے، سورہ طور تلاوت فرما رہے، جب ان آیات پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، یقیناً عذاب واقع ہوگا، جب ہوگا اس کو کوئی روک نہیں سکے گا، تو اتنے رونے لگ گئے کہ ہچکیاں لگ گئی، گھر آئے بیمار ہو گئے، 20 دن تک حالت یہ تھی کہ بیمار تھے، لوگ عیادت کے لیے آپ کے گھر آتے تھے۔ تو جنہیں جنت کی بشارتیں لسان نبوت سے مل گئیں وہ تو روتے روتے دنیا سے چلے گئے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ کاش کہ میں کوئی مینڈا دمبا ہوتا اور گھر میں لوگ مجھے پالتے، مہمان آ جاتے اور مجھے ذبح کر دیا جاتا اور پھر مہمانوں کا اکرام مجھ سے ہو جاتا، پتہ نہیں عمر خدا کے دربار میں کیا جواب دے گا، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا عمر تو اس درجے کا انسان ہے کہ خدا تجھے پیغمبر بناتا۔ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حق بات کو عمر کی زبان پہ جاری کر دیا۔ یہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو گئے، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے حملہ کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے، زخموں سے خون بہہ رہا تھا، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے آپ کا سر اپنی ران پہ رکھا، چہرے کو صاف کیا، آنسوؤں کو پونچھ رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ دو، فرمایا نہیں ابا جان کوئی تکلیف کی بات نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں آپ کے سر سے، فرمایا نہیں میرا سر نیچے رکھو۔ جب نیچے رکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گالوں کو مٹی میں ملنے لگے اور فرمانے لگے عمر کے لیے ہلاکت، عمر کی والدہ کے لیے ہلاکت ہے اگر عمر کو اللہ نے معاف نہ کیا۔ یعنی جنہیں جنت کی بشارتیں لسان نبوت سے ملی لیکن خشیت اور خوف خدا کا یہ عالم ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے نیک بندوں کی پہلی صفت اللہ فرما رہے ہیں کہ جن کے دل خوف خدا سے ہر وقت لرزتے ہو۔ سنن ترمذی کی روایت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان آتے تو روتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا ہم نے آپ کو جنت جہنم کے تذکرے پر اتنا کبھی غمگین پریشان ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، جتنا قبر پر آپ آتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ ان نجا منہ فما بعدہ، اگر مجھے اس سے نجات مل گئی بعد کے جتنے مراحل ہوں گے ایسر منہ، میرے لیے سب آسان ہوں گے، وان لم ینج منہ فما بعدہ اشد منہ، اور اگر یہاں سے نجات نہ ملی تو آگے تک کے تمام مراحل میں میرے لیے پریشانی اور بے چینی ہوگی۔ حالانکہ جن کے لیے حضور فرما رہے کہ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت میں عثمان ہے، کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حدیبیہ کے موقع پر جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، جب یہ خبر پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سے زائد صحابہ سے درخت کے نیچے موت پر بیعت لی تھی کہ اگر حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے تو ہم ان سے بدلہ لیں گے، کہ کیوں انہوں نے حضرت عثمان کو بے گناہ قتل کیا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت اس بیعت کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ایمان والوں کی پہلی صفت ہے کہ جن کے دل ہمیشہ اللہ کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں۔
الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور حضرت علی کے کسی نے، ایک دہقان نے خوشبو دی تھی ایک شیشی میں، تو ایک دفعہ ممبر پر آئے، فرمانے لگے میرے پاس کوئی چیز بیت المال کی نہیں، جو کچھ تھا وہ سب میں نے جمع کرا دیا ہے، البتہ یہ ایک شیشی کسی نے دی، اگرچہ وہ ان کو ہدیے میں دی تھی، فرمایا میں چاہتا ہوں یہ بھی جمع کراؤں، وہ بھی بیت المال میں جمع کرا دی۔ یعنی اتنی عفت کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ اور اپنی زندگی یہ لوگ گزار کے چلے گئے۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ خادم آیا، کہا حضرت مال غنیمت میں بہت سا سامان آیا تھا، تو میں نے چاندی اور دینار فلاں جگہ رکھے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ساتھ ایک کمرہ تھا، وہاں رکھے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آئے، جتنی چاندی تھی، دینار تھے، دراہم تھے، سب لیے بیت المال میں جمع کروا دیے، جھاڑو مار کے جگہ صاف کروا دی، پھر پانی چھڑک دیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس چیز کی محبت میرے دل میں نہیں ڈالی۔ سب سونا چاندی جو کچھ تھا بیت المال میں جمع کرا دیا، اور خادم پہ غصہ ہو گئے کہ کیا تم میرے گھر میں جہنم کی آگ کو لانا چاہتے ہو؟ تو میں عرض کر رہا ہوں، پہلی صفت اللہ نے اپنے بندوں کی کیا بیان کی ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جن کے دل اللہ کے خوف سے ہمیشہ لرزتے رہے، بس ہر وقت یہ کیفیت مستحضر ہو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت سے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج دیکھنے میں آیا کہ ہمارے لیے قرآن کریم کی تلاوت بڑی گراں ہے۔ آج آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ میں موبائل، جب تک آنکھ بند نہیں ہوتی تو ہاتھ میں موبائل، نماز ختم ہوتی ہے تو جیب سے تسبیح بعد میں نکلتی ہے، موبائل پہلے نکلتا ہے۔ آج ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہو گیا۔ کیسا مسلمان ہے، گھر میں قرآن موجود ہے، سالہ سال گزر جاتا ہے، ہمیں قرآن اٹھانے کی، تلاوت کرنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ آج کہتے ہیں جی میرے پاس وقت نہیں ہے، کسی سے کو 5-10 منٹ تلاوت کر لو، کہتے ہیں جی وقت نہیں ہو، بزی ہو۔ اصل بات ہے اللہ کی توفیق نہیں ہے، وقت موجود ہے، اللہ توفیق نہیں دے رہا انسان کو کہ انسان قرآن کی تلاوت کرے، ورنہ سلف کی حالت تو یہ تھی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کی زبان پہ قرآن تھا۔ امام یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ علیہ 20 سال تک معمول تھا روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ امام ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں 30 سال تک معمول تھا روزانہ ایک قرآن کریم تلاوت کیا کرتے تھے۔ سلف کی حالت تو یہ تھی، بسا اوقات ایک ایک آیت پڑھتے ساری رات گزر جاتی۔ تاریخ مدینتی دمشق میں واقع حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور ساتھ رو رہے ہیں، اور یہ آیت پڑھ رہے ہیں، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ تمہارا کیا خیال کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی ایمان اور تقوی میں گزار دیں، اور وہ لوگ جو اپنی زندگی بے حیائی میں، گناہوں میں، نافرمانی میں گزار دیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ بہت برا ہے یہ فیصلہ جو تم کر رہے ہو، اللہ کے ہاں ہرگز یہ دونوں برابر نہیں۔ اسی آیت کو دہراتے رہے صبح ہو گئی۔ ساری آیت ایک رات میں، یعنی پوری رات ایک ہی آیت کو دہراتے گزر گئی۔ تو اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ایک آدمی جو اپنی زندگی تقوی میں گزارے، ایک وہ جو اپنی زندگی نافرمانی میں گزارے، اللہ کے ہاں دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک جس کے دن کا آغاز نماز سے ہو، دوسرا جس کے دن کا آغاز فحاشی اور یعنی بے حیائی سے ہو، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرے، ایک وہ جو جمعے کے علاوہ مسجد میں نظر نہ آئے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جو چہرے پر نبی کی سنت سجائے، ایک جو صبح ہوتے ہی اس سنت کو گندی نالی میں ڈال دے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ ماں بہن بیٹی جو باہر نکلے اس کے بال پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، ایک وہ جو نیم برہنہ لباس پہن کر بازاروں کی زینت بنے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جس کی زبان پر تلاوت، ایک وہ جس کی زبان پر انڈیا کے گانے اور ڈائلاگ، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ ایک وہ جو رزق حلال کمانے کے لیے تندور کے کنارے بیٹھ کر
روٹیاں پکاتا ہے، کھدائی کرتا ہے، بیلچا چلاتا ہے، 4-5 بلاک کندھے پہ رکھ کر چوتھی اور 5ویں منزل پہ چڑھ رہا ہے، دن رات محنت مزدوری کر کے حلال کماتا ہے۔ دوسرا وہ جو حرام میں، رشوت میں، کرپشن میں، سود کے پیسے میں زندگی گزار دے، اللہ کے ہاں یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں قانون عادل ہے، اللہ عادل بادشاہ ہے، انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ کا معاملہ انصاف کرے۔ تو میں نے عرض کیا دوسری صفت اللہ فرما رہے میرے مومن بندے وہ ہیں جن کے سامنے جب قرآن پڑھا جائے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی قرآن کے ساتھ مسلمان کا، ایمان والے کا تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہو ہمارے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہو، فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے بعد فجر سے اشراق تک قرآن کی تلاوت کرے، یہ بابرکت وقت ہے۔ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے برکت اس وقت میں ڈالی ہے، تو اس بابرکت وقت میں تلاوت ہو، پھر اس کے بعد کاروبار کا آغاز ہو، تو آپ دیکھیں گے اللہ کاروبار میں، رزق میں کتنی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تیسری صفت اللہ نے فرمایا میرے نیک بندے وہ ہیں وعلی ربہم یتوکلون، وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے نیک بندے کسی اور پر توکل اور یقین نہیں کرتے، ان کا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے، صرف زبان سے نہیں دل سے بھی۔ آج ہم زبان سے تو کہتے ہیں میرا اللہ پر یقین ہے، لیکن جہاں دیکھنے میں آتا ہے سب سے زیادہ اسباب کے پیچھے ہم دوڑتے ہیں، اللہ کی ذات پر یقین ہمارا کمزور ہے، اسباب پر یقین ہمارا زیادہ ہے۔ جب یقین پختہ ہو جائے اللہ کی مدد سب کے ساتھ ہے، اللہ سب کا رب ہے، مسلمانوں کا بھی رب ہے، کافروں کا بھی رب ہے، جانوروں کا بھی رب ہے، حشرات الارض کا بھی رب ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ روض الریاحین فی حکایت صالحین میں واقعہ لکھا، ایک شخص کہتا ہے میں صحرا میں جا رہا تھا، مجھے پانی کی ضرورت تھی، تو میں نے اپنے ڈھول کے ساتھ رسی باندھی، اور جیسے ہی میں نے کنویں میں اپنے ڈھول کو ڈالا تو پانی بہت نیچے تھا، تو جیسے ہی میں ڈھول نیچے کر رہا تھا، جیسے اس کو میں نے بھرا تو اوپر جھٹکا دے کر کھینچنے لگا تو اچانک رسی ٹوٹ گئی اور ڈھول نیچے گر گیا۔ اب پانی بہت نیچے تہ میں تھا، تو اب نیچے اترنا بہت مشکل تھا، میں بڑا پریشان ہو گیا، اب کیا کروں، پانی کی بھی ضرورت ہے، میرے پاس اس کے علاوہ ڈھول بھی کوئی نہیں، صحرا اور جنگل ہے، کس سے کہوں گا، تو پانی بھی بہت نیچے ہے، ڈھول بھی نیچے چلا گیا۔ تو اب میں سوچ رہا تھا کہیں سے دوبارہ رسی کا انتظام کروں، آس پاس کسی رسی کو دیکھوں، ڈھونڈوں، اور پھر کوئی سیڑھی ملے تو نیچے اتروں۔ کہتے میں رسی کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، اتنے میں اچانک ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھے رسی نہ ملی تو میں تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ کہتے میں نے دیکھا ایک ہرنی سامنے سے آئی پانی پینے کے لیے، جیسے کنویں پر آئی تو پانی نیچے تھا، تو اس ہرنی نے یوں آسمان کی طرف اپنا سر اٹھایا۔ کہتے میں دیکھ رہا تھا جیسے اس کا سر نیچے ہوا تو پانی اوپر تک آ گیا، کنویں کا پانی اوپر تک آ گیا، اوپر تک آیا تو اس ہرنی نے پانی پی لیا۔ تو میں سوچنے لگا، اپنے دل میں کہنے لگا ہم اشرف المخلوقات انسان ہیں، دیکھیں ہم نے پانی کے لیے آئے، پانی نیچے تھا، ڈھول ٹوٹ گیا، ہمیں پانی نہ ملا، اور یہ ہرنی آئی آسمان کی طرف نگاہ ڈالی، پانی اوپر تک آ گیا۔ کہہ رہا میں سوچ رہا تھا، اچانک میں نے غیبی آواز سنی کہ او میرے بندے، تیرا یقین اسباب پہ تھا، ہرنی کا یقین اسباب کے رب پر تھا۔ تو اسباب کی طرف جا رہا تھا کہ پانی تب ملے گا رسی تلاش کرو، پانی تب ملے گا سیڑھی تلاش کرو، تو سیڑھی کے پیچھے رسیوں کے پیچھے گیا، اسباب کو ڈھونڈ رہا تھا، تو میری طرف متوجہ نہیں ہوا کہ یا اللہ تو مجھے پانی پلا، تو میری طرف نہیں آیا، تو نے دعا مجھ سے نہیں کی، تو نے مجھ سے نہیں مانگا، تو اسباب کی طرف گیا، اور یہ جو میری مخلوق تھی اس نے دیکھا پانی نیچے ہے، یہ اسباب کی طرف نہیں گئی، اس نے فوراً آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہ تو سب کا رب ہے، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک سب اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ سب کو کھلا رہا ہے، تو ادھر نگاہ اٹھائی، اللہ نے پانی کو اوپر تک اللہ لے آیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے ایمان والوں کی تیسری صفت وعلی ربہم یتوکلون، ایمان والے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں،
علامہ یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الریاحین میں ایک واقعہ لکھا. ایک علاقے کا بڑا تاجر تھا. وہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ میں مسجد میں آیا, عشاء کی نماز ہو گئی تھی, لوگ چلے گئے تھے, تو میں نے دیکھا ایک عابد شخص مجھے نظر آیا, ایک عبادت گزار تھا, بوڑھا تھا. تو وہ ایک کونے میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا کر رہا تھا, اور دعا میں اللہ سے جو مانگ رہا تھا وہ میرے کانوں میں بھی آواز پڑ رہی تھی کہ یا اللہ میں نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھنا ہوا گوشت کھاؤں, اور میں مرغ کی یخنی پیوں, اور میں فلاں چیز میٹھی جو ہے وہ کھاؤں اور شہد کھاؤں. یا اللہ آج میرا دل یہ کر رہا ہے میں یہ چیزیں کھاؤں. مولا کریم تو ہر چیز پر قادر ہے, تو میرے لیے گوشت کا, یخنی کا, حلوے کا, ان چیزوں کا انتظام کر دے. اب وہ جو تاجر بیٹھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے میرے کانوں میں آواز پڑ گئی. تو میں نے کہا بھائی اس نے مجھ سے نہیں مانگا, مجھ سے مانگتا تو میں اس کو دے دیتا, اور یہ اللہ سے مانگ رہا ہے, یہ ریاکار آدمی ہے, چھوڑو دیکھتا ہوں کہاں سے اس کی مدد آتی ہے. حالانکہ وہ مخلص نیک دیندار آدمی تھا, اللہ سے مانگ رہا تھا, اور یہ تاجر ابھی کہہ رہا ہے میں اس کو نہیں دوں گا, دیکھتا ہوں کہاں سے اس کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. اس عابد نے دعا کی. علامہ یافعی لکھتے ہیں وہی مسجد میں کونے میں کروٹ پہ لیٹ گیا, تسبیح پڑھ رہا ہے, لیٹ گیا. تھوڑی دیر گزری, دیکھا ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا تھال تھا, اور جو اس نے مانگا تھا وہ تھال میں موجود تھا. جو اس نے گوشت مانگا, جو یخنی مانگی, جو شہد مانگا, جو حلوہ مانگا, جو اس نے مانگا تھا وہ ساری چیزیں اس تھال میں موجود تھیں. اور وہ شخص اندر آیا, تلاش کر رہا ہے, مجھے بھی دیکھا, میرے پاس نہیں آیا, تلاش کرتے کرتے اسی کے پاس گیا, اور یہ تسبیح پڑھ رہے تھے, اونگ رہے تھے, ان کو جگایا, کہا بھئی یہ ہدیہ ہے. تو انہوں نے کہا آپ کون ہو؟ کہا نہیں بس یہ ہدیہ قبول کرو. جب اس نے اوپر سے وہ کپڑا ہٹایا تو جو کچھ مانگا تھا وہی سامنے موجود تھا. تو خوشی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یا اللہ تو بڑا قدردان ہے, جو مانگا تو نے وہ سب کچھ عطا فرما دیا. اب تاجر ادھر سے اٹھ کر آیا, اس نے آ کر جو دیکھا تو جو چیزیں یہ عابد مانگ رہا تھا وہ ساری چیزیں موجود تھیں, اور تاجر تو وہ دعا پہلے سن رہا تھا. تاجر حیرت میں پڑ گیا. اب یہ تو سوچ رہا تھا کہ یہ مجھ سے مانگتا, میں تاجر ہوں, کاروباری ہوں, میں اس کو دیتا, اس نے مجھ سے نہیں مانگا. اس آدمی سے پوچھنے لگا کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں پہچانتا. کہا تمہیں پتہ ہے اس نے اللہ سے کیا مانگا؟ کہا مجھے نہیں پتا. کہا تم یہ جو چیزیں گھر سے بنا کر لائے تو اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ اس نے کہا میں مزدور آدمی ہوں, دن بھر کام کرتا ہوں, تو میرے گھر والوں کے, بیوی بچوں کے دل میں ایک بات تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو زیادہ مزدوری کسی دن دی تو آپ ایسا کرنا کہ گھر میں گوشت کا سالن بھی ہو, یخنی بھی ہو, میٹھا بھی ہو, تو بچے بھی چارے, اگر کبھی برکت ہوئی رزق میں تو اس کا انتظام کرنا. تو اس مزدور نے کہا آج میں نے مزدوری کی تو مجھے 1 مسقال سونا اجرت میں ملا, 1 مسقال. تو میں نے اس سونے کو بیچا اور میں نے یہ چیزیں خرید کر لائیں کہ میری بیوی بچے چارے تھے, ایک عرصے سے کبھی گھر میں گوشت نہیں پکا تھا, یخنی نہیں تھی, تو میں نے یہ چیزیں بنائی تھی. جب گھر والی یہ تیار کر رہی تھی تو اس دوران میں تھکا ہوا تھا, میری آنکھ لگ گئی, میں سو گیا. وہ مزدور کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا, خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا ایک دوست ہے جو مسجد میں فلاں جگہ پر ہے اور اس کو ان چیزوں کی حاجت ہے, اس نے 2 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے, جاؤ ہمارے دوست کے لیے کھانے کا انتظام کرو, میں تمہارے لیے جنت کی کفالت لیتا ہوں. وہ شخص کہتا ہے خوشی میں اٹھا تو میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ امام الانبیاء کو میں نے خواب میں دیکھا. علامہ یافعی رحمہ اللہ روض الریاحین میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں اسی لیے یہ کھانا اس کے لیے لے کر آیا ہوں کہ خواب میں مجھے حضور کی بشارت ہوئی ہے, آپ نے فرمایا یہ ہمارا دوست ہے. اللہ کے نیک بندے اللہ اور اللہ کے رسول کے دوست ہوتے ہیں یا اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اللہ نے انہی کے بارے میں تو فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں, نہ ان کے لیے خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے, یہ وہی لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور گناہوں سے بچنے والے لوگ ہیں. اب وہ جو تاجر بیٹھا ہوا تھا وہ کہنے لگا آپ کا کھانے پہ کتنا خرچہ ہوا؟ کہا 1 مسقال. اس نے کہا آپ مجھ سے 10 مسقال لے لو اور یہ جو بشارت ملی ہے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, آپ یہ مجھے فروخت کر دو, 10 مسقال لے لو. اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے؟ کہا چلو ایسا کرو 50 لے لو. کہا نہیں. کہا 100 لے لو. اس نے کہا اللہ کے بندے اگر ساری دنیا کو سونے سے بھر دے, چاندی سے بھر دے, اور تو مجھے کہے کہ یہ لے لے اور حضور کی بشارت مجھے دے دے, اللہ کی قسم تب بھی نہیں دوں گا. وہ تاجر وہیں سجدے میں گر گیا کہ مولا کریم تیرا بھی عجیب معاملہ ہے, تیرے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہو جائے تو اسے وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں بندے کا وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا.
تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اللہ نے نیک بندوں کی تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جن کا توکل اور یقین صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ روض الریاحین میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک بزرگ گزرے، کہتے ہیں ایک دفعہ میں سفر میں جا رہا تھا، صحرا کا سفر تھا، تو ایک عیسائی شخص تھا جس نے اپنے گلے میں زنار لٹکائی ہوئی تھی، صلیب کا نشان ہوتا ہے، کمر پہ بھی وہ نشان باندھا ہوا تھا۔ تو میں سفر میں جانے لگا، اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ سفر میں ہم چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ ہمارا زادرہ توشہ ختم ہو گیا، ہمارے پاس کچھ نہ بچا۔ تو اب ہم سوچنے لگے اب کیا کیا جائے۔ تو وہ جو عیسائی شخص تھا اس نے حضرت ابراہیم خواص سے کہا تم مسلمان ہو، موحد ہو، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ کوئی غیبی رزق کا انتظام فرما دے۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ اٹھے۔ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے، اور یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھی، یا اللہ کھانے کی حاجت ہے اور میں نے بھی نہیں کھایا، میرے ساتھی نے بھی نہیں کھایا، مولا کریم تو قادر ذات ہے، ہمارے لیے رزق کا انتظام کر دے۔ ابھی دعا ختم ہوئی تو دیکھا اچانک کوئی شخص تھا، یہ پہچانتے نہیں تھے، وہ کھانا لے کر آیا، فرمایا یہ تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ جب دیکھا تو کھانا اتنا وافر مقدار میں تھا، اس جنگل میں بالکل تر و تازہ گرم کھانا تھا۔ ابراہیم خواص نے بھی کھلایا، اس عیسائی کو بھی کھلایا۔ ابھی آگے چلتے چلتے پھر ایک جگہ بھوک لگ گئی، زیادہ راہ نہیں ہے۔ اب ابراہیم خواص نے اس سے کہا بھائی اب تو مانگ۔ مقصد تھا کہ یہ غیر اللہ سے مانگے گا اور اس کے لیے رزق کا انتظام نہیں ہوگا، اللہ کرے گا، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ تو ابراہیم خواص نے کہا بھائی تو بھی مانگ، تو مسلمان نہیں عیسائی آدمی ہے، تو بھی مانگ، تیرے لیے رزق کا انتظام ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے مانگتا ہوں۔ اب یہ عیسائی ایک کونے میں چلا گیا اور اپنا سر نیچے کیا اور رونے لگا، اللہ سے رو رو کے کچھ مانگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جو کوئی ہدیہ لے کر آیا تو دیکھا وہ پہلے والے سے زیادہ ہدیہ تھا۔ جو پیچھے ابراہیم خواص نے دعا کی تھی اس میں جو کھانے کا انتظام ہوا تو یہ اس سے کئی گنا زیادہ کھانا تو ڈبل تھا۔ ابراہیم خواص کہتے ہیں میں سوچنے لگا میں مسلمان موحد، میں نے اللہ سے دعا کی، کھانا کم تھا، اور اس عیسائی نے مانگا کھانا زیادہ آ گیا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں، وہ کہتا جی کھانا کھاؤ، یہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے آگے، وہ کہتا جی کھانا کھاؤ، انہوں نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ کہا بھائی کھانا کھاؤ، میں تمہیں 2 بشارتیں سناؤں گا۔ تو انہوں نے کھانا کھایا، کہا سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ ابراہیم خواص نے کلمہ پڑھایا، وہ عیسائی وہی مسلمان ہو گیا۔ جو زنار اس نے باندھی ہوئی تھی گلے میں اور پٹا جو باندھا ہوا تھا وہ سارے اس نے کاٹ کے پھینک دی۔ دوسری بات اس نے کہی، اس نے بتایا اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کھانا آیا ہے یہ میرے اور تیرے رب نے بھیجا ہے، اور میں نے اللہ سے جو دعا کی تھی وہ یہ تھی کہ یا اللہ مجھے یقین ہے، سارے سفر میں مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہ سچا آدمی ہے، اسلام سچا مذہب ہے، مسلمان سچے ہیں، ایمان تیرے ہاں قبول ہے، تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ مولا کریم اگر اسلام سچا مذہب ہے تو یا اللہ تو میری غیبی مدد فرما۔ دوسری میں نے بات کہ یا اللہ جو اس نے مانگا یہ نیک آدمی ہے، برگزیدہ آدمی ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، مولا کریم اس کی بھی لاج رکھتے ہوئے جو اس نے مانگا اس سے ڈبل عطا فرما۔ تو اللہ نے ڈبل عطا فرمایا۔ کہا یہ میرا کمال نہیں، حقیقت میں اسلام اور تیرے تقوی کا کمال ہے، تیری پرہیزگاری ہے کہ میں نے تیرے توسل سے دعا کی اور اللہ نے قبول فرما دی، یہ مجھے نہیں ملا، اسلام پر اور تیرے ایمان اور توکل پہ ملا ہے۔ تو کہا اب کھاؤ۔ ابراہیم خواص نے کھانا کھایا، وہ وہی مسلمان ہو گیا۔ فرمایا سفر میں میرے ساتھ تھا، پھر مجھے کہا مجھے حج کے لیے لے کر چلو۔ آگے جب موسم حج کا آیا میں اس کو حج پہ ساتھ لے کر گیا۔ جب ارکان حج سب ادا کر دیے، حج مکمل ہو گیا، اللہ سے دعا کی یا اللہ پاکیزہ سرزمین ہے، میں چاہتا ہوں یہی میری موت آئے، یہی میری قبر بنے۔ اللہ نے دعا قبول کی اور حرم میں مکہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ ایمان والوں کی تیسری صفت بیان کر رہا ہے جن کی زندگی میں توکل اور یقین ہوتا ہے۔ نمبر 4 اللہ نے فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، میرے نیک بندوں کی چوتھی صفت وہ ہمیشہ نماز قائم کرتے، نماز نہیں چھوڑتے۔ اللہ کے نیک بندے نماز نہیں چھوڑتے۔ آج بڑے افسوس کی بات، آج تقریباً 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے۔
90% مسلمان نماز نہیں پڑھتا، صرف جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ محلے کی آبادی دیکھو، مسجد کے نمازی دیکھو، آج ہر منزل میں 4-4 منزلہ 5-5 منزلہ مکان ہے، ہر منزل میں 7-8 افراد ہیں، ہر گھر کے اندر دیکھو 20-25 آدمی نظر آتے ہیں، ایک گلی میں 200-250 آدمی ہے، فجر کی نمازی دیکھو 100 بھی نہیں ہوتے، ظہر عصر میں دیکھو 200-150 بھی نہیں ہوتے، آخر پورے محلے کے 2,500-3 ہزار نمازی یہ مسلمان کہاں ہوتے ہیں؟ وجہ یہی ہے ان کا وقت یا موبائل میں یا بازاروں میں یا ان کا وقت گپ شپ میں یا دوستوں میں گزرتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی ہے، عشاء کی نماز ہو 3-4 صفیں نہیں ہوتی، بازار میں جاؤ راستہ نہیں ملتا، آج سڑکوں پہ راستہ نہیں مل رہا، ہارن پہ ہاتھ رکھو، سڑکیں بھری، روڈ بھرے ہوئے، بازار بھرے ہوئے، مسجدیں خالی۔ اللہ نے ایمان والوں کی چوتھی صفت بیان کی، الذین یقیمون الصلاۃ۔ آج کیسا مسلمان ہے خدا کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، دنیا کے کام کے لیے 12-14 گھنٹے کا وقت موجود ہے، اللہ کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ جو انسان نماز کے معاملے میں سچا ہو، اللہ کی غیبی نصرت مدد ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین فی حکایت الصالحین میں لکھا، ایک شخص واقعہ سناتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک سامان کے لیے گیا، سامان خریدا، میں نے بہت ساری مچھلیاں خریدی، مجھے ضرورت تھی کہ کوئی مزدور مل جائے جو یہ سامان اور یہ راشن ہمارے گھر تک پہنچائے۔ تو مجھے ایک نوجوان لڑکا نظر آیا، صوم و صلاۃ کا پابند تھا، اس کے چہرے سے تقویٰ چھلکتا تھا، تو میں نے اس سے کہا بیٹا یہ سامان گھر تک پہنچا دو، میں تمہیں اتنی اجرت دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کہا میری شرط یہ ہے جہاں آذان سنوں گا میں وہیں سامان رکھ دوں گا، آذان کے بعد میں نماز کی تیاری کروں گا، نماز پڑھوں گا، پھر آپ کا سامان آپ کے گھر پہنچاؤں گا، آذان کے بعد میں کام نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہ سامان لے کے جا رہا ہے، راستے میں ظہر کی آذان ہو گئی۔ اب اس نے جو پہلے شرط لگائی تھی اس کے مطابق اس نے کہا میں یہ رکھوں گا، اس نے کہا کوئی لے جائے گا، انشاءاللہ کوئی نہیں لے کے جائے گا، آپ اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ آپ کے مال کی حفاظت کرے گا۔ ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے، اس لیے تالے بھی لگاتے، مال محفوظ نہیں ہوتا۔ اور جب انسان اللہ کے حکم کو پورا کرے، دکان خالی بھی چھوڑ کے جائے، رب پہرے کا انتظام کر دیتا ہے۔ خالق کائنات کا معاملہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے۔ اس نے وہیں پر سامان رکھا۔ اب وہ شخص کہتا ہے جب میں نے دیکھا اس کا اللہ پر اتنا توکل، نماز کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے، کہتا ہے ہم نے بھی اپنا سامان وہیں رکھا، مسجد آ گئے، اس نے بڑے اطمینان سے نماز پڑھی۔ جب نماز پوری ہو گئی گئے تو ہم نے دیکھا وہ سامان وہیں پڑا ہوا تھا، کسی نے کوئی چیز نہیں اٹھائی تھی۔ اب ہم لے کر گھر تک وہ پہنچ گیا تو ہم نے اس سے کہا کہ تم کافی دور سے آئے، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھا سکتا، اس لیے کہ میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا۔ پھر اس کی جو گھر والی تھی اس نے کہا یہ پرہیزگار آدمی ہے، آپ ان سے کہیں افطاری ہمارے ساتھ کریں۔ گھر میں ٹھہرانا چاہا، اس نے کہا میں مسجد جا رہا ہوں، اگر میں شام تک ہوا وہاں تو انشاءاللہ کر لوں گا۔ اب جب شام کا وقت آیا انہوں نے بھیجا تو وہ مسجد میں موجود تھا، کہا ہمارے ہاں افطاری کر لو، ہمارے گھر میں برکت ہوگی۔ اصرار کیا تو وہ نوجوان آ گیا، آ کر اس نے افطاری کی، عشاء کی نماز پڑھی۔ انہوں نے بڑا اصرار کیا کہ رات کو ہمارے ہاں ٹھہر جا، تو ایک کمرہ تھا، اس نے کہا میں یہاں اکیلا ہوں گا۔ ایک بیٹھک تھی اس میں اس کو چھوڑ دیا، اوپر سے چھت نہیں تھی، خالی تھا، ارد گرد سے نظر آتا تھا۔ اب اس نے دیا جلا دیا، جب لوگ سو گئے وہ اپنی عبادت میں لگ گیا، اپنے نوافل پڑھ رہا ہے، اللہ کے سامنے رو رہا ہے، یہاں تک کہ صبح کی آذان سے پہلے آذان ابھی نہیں ہوئی تھی، یہ وہاں سے دیا بجھا کر چلا گیا۔ پڑوس میں ایک عورت رہتی تھی، جیسے صبح کی آذان ہو گئی تو وہ اس گھر میں آئی تو دیکھا وہ تو معذور عورت تھی، اپاہج تھی، اس کو فالج ہوا تھا، چل پھر نہیں سکتی تھی، لیکن وہ عورت چلتے ہوئے آ رہی تھی، چلتے ہوئے آئی، ان کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا جی وہ جو آپ کے ہاں رات کو کوئی مہمان ٹھہرا ہوا تھا، رات بھر عبادت کر رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا، میری نظر پڑتی تھی کھڑکی سے اور وہ دیا جل رہا تھا، ساری رات اس کا قیام میں گزرا تھا۔ تو وہ کہنے لگی وہ معذور عورت اپاہج کہ میں نے اسی وقت چارپائی پہ لیٹے لیٹے اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ نوجوان تیرا نیک بندہ ہے، لوگ سو رہے اور یہ تیرے سامنے کھڑا عبادت کر رہا ہے، مولا کریم اگر اس کی عبادت تیرے ہاں مقبول ہے، اس کے توسل سے میں دعا کرتی ہوں یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دے۔ کہا میں نے دعا ختم نہیں کی تھی، میں کھڑی ہوئی تو میں چلنے لگ گئی۔ اپاہج تھی، فالج کا حملہ ہوا تھا، لیکن اللہ سے دعا کی یا اللہ یہ تیرا نیک بندہ، لوگ سوئے ہوئے، یہ رات کو عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مولا کریم اس کے توفیل، اس کی نماز کے توفیل تو مجھے صحت عطا فرما دے۔ کہا میں جیسے میں نے پاؤں رکھا، میں اگلا قدم چلنے لگی تو میں بالکل تندرست تھی، تو میں نے کہا میں صبح ہوں گی، اس نوجوان کو اپنے گھر لے کر آؤں گی، اس کو ناشتہ کراؤں گی، کپڑے دوں گی، ہدیہ دوں گی، اللہ نے اس کے توفیل مجھے صحت عطا فرما دی۔ گھر والوں نے جب یہ واقعہ سنا، اب وہ گئے کہ جا کر دیکھیں اس
کو کمرے میں دیکھا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا، وہ صبح آذان ہونے سے پہلے ہی نکل کر مسجد جا چکا تھا، جب تک یہ لوگ مسجد پہنچے وہ نماز پڑھ کے نکل چکا تھا۔ یعنی ان لوگوں کی زندگیوں میں نماز اخلاص اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑی لاج رکھتا ہے نا اپنے بندوں کی۔ تو میں نے عرض کی اللہ کے نیک بندوں کی چوتھی صفت ہے الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کا اہتمام کریں، ومما رزقناہم ینفقون، ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس مال میں سے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو دیا، جو ضرورت مند سامنے آ جائے انسان اس پہ خرچ کرے۔ فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہی سچے مسلمان ہیں، یہی سچے مسلمان ہیں۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ جو ہمارے نام پہ خرچ کریں۔ آج دیکھیں نا کسی جگہ شادی حال میں جاؤ، شراب کی مجلس لگی بھی ہوتی ہے، شراب کا دور چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھو پیسہ بولتا ہے، تو کسی کا پیسہ بولتا ہے، شراب کی مجلس لگتی ہے، شادی کا موقع ہوتا ہے، کنجریاں ناچ رہی ہوتی ہیں، کہتے ہیں پیسہ بولتا ہے، کسی کا پیسہ بولتا ہے، فاحشہ عورتیں ناچتی ہیں، رنڈیاں ناچتی ہیں، پیسہ بولتا ہے، شراب کی مجلس ہوتی ہے، کسی کا پیسہ بولتا ہے خدا کے گھر بنتے ہیں، کسی کا پیسہ بولتا ہے مدارس کا نظام چلتا ہے، کسی کا پیسہ بولتا ہے اس پیسے پر بچے حافظ قرآن بنتے، بچے علماء بنتے، دیندار بنتے ہیں، نیک صالح بنتے ہیں، وہ 100 یتیموں کے گھروں کا خرچہ چلتا ہے، بیواؤں کا نظام چلتا ہے، ضرورت مندوں کے گھر کے خرچے چلتے ہیں۔ کسی کا پیسہ بولتا ہے رب کے نام پہ لگتا ہے، کسی کا پیسہ بولتا ہے جیب میں آئی فون ہوتے ہیں، کسی کا پیسہ بولتا ہے فحاشی اور یعنی بے حیائی میں لگتا ہے، کسی کا پیسہ بولتا ہے دوسروں کا مال ہڑپ کرنے میں لگتا ہے۔ تو مال تو سب کا لگ رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ کس کا مال خدا کے نام پہ لگ رہا ہے۔ تو اللہ نے پانچویں صفت بیان کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، میرے بندے وہ ہوں گے جن کو میں نے مال دیا وہ میرے نام پہ خرچ کریں گے۔ پیچھے 2 سال پہلے آپ نے اخبارات میں پڑھا، ہمارے پاکستان ہی کا یہیں کا ایک شخص اپنی بیٹی کی شادی میں اس نے 200 کروڑ روپے خرچ کیا، 200 کروڑ یعنی 2 ارب روپے اپنی بیٹی کی شادی پر اس نے خرچ کیے۔ اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک گانا گانے والے کو اس نے 50 لاکھ روپے دیا، دوسرا گانا گانے والے کو اس نے 55 لاکھ روپے دیا۔ میں سوچنے لگا 200 کروڑ روپے اس نے اپنی بیٹی کی شادی پہ لگائی، فحاشی میں، عریانی میں، بے حیائی میں۔ 200 کروڑ میں بآسانی 200 مسجدیں بن سکتی تھی۔ آج اگر دیہات کی مسجد بناؤ نا، 1 کروڑ روپے میں بڑی خوبصورت مسجد بن جاتی ہے، 2 کروڑ روپے لگ جائے تو اور خوبصورت۔ یہ ہماری مسجد ہے تقریباً 4.5 کروڑ روپے لگا ہے، کیسے خوبصورت بن گئی، یہ 3 منزلہ ہے، 3000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی 5 کروڑ لگے خوبصورت مسجد بن گئی۔ 200 کروڑ روپے میں دیہات کی 200 مسجدیں بن سکتی ہیں، شہر کی مسجدیں بناؤ بآسانی 50 70 100 مسجدیں بن سکتی ہیں، کتنے ادارے چل سکتے ہیں، کتنے حفظ کے مدارس بن سکتے ہیں۔ لیکن اللہ ناپاک مال کو اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا۔ جو مال حرام سے آتا ہے، رشوت سے آتا ہے، دھوکہ دہی سے آتا ہے، خدا ایسے مال کو قبول نہیں کرتا۔ آج لوگ کہتے ہیں نا میں خرچ نہیں کرتا، تیری کیا مجال ہے تو خرچ نہ کرے۔ خدا اپنے راستے میں وہ مال قبول کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ جس مال کو اللہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، رب اس مال کو اپنے راستے میں لاتا ہے۔ اس لیے رمضان کا بابرکت مہینہ قریب ہے، اللہ نے مال دیا ہے، آپ کے عزیز و اقارب میں، رشتہ داروں میں کوئی مستحق یتیم ہو آپ ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کو خرچہ دو تاکہ ان کی سحری افطاری آپ کے پیسے سے ہو، آپ کے اس سے وہ سحری کریں، آپ کے راشن سے وہ افطاری کریں گے، وہ جو عبادت کریں گے اس میں آپ کا حصہ ہوگا۔ آج ہمارے کھانے پہ 20,000 روپے لگ جاتے ہیں، کھانا تو انسان 1000 روپے کا بھی کھا سکتا ہے، اس 19,000 روپے میں 4 غریبوں کے گھر میں راشن جا سکتا ہے۔ آج موبائل ضرورت کا تو 20-30 ہزار کا بھی ہو سکتا ہے، یہ 3-4 لاکھ روپے کا موبائل اس کی اتنی حاجت نہیں، اس میں کتنے غریبوں کے گھر چل سکتے ہیں۔ کتنے مدارس میں طلبہ پڑھتے ہیں، جامع پڑھا رہا انوار العلوم 1000 طلبہ ہیں، رہائشی ہیں۔ آج دیکھیں اگر کوئی آدمی کسی کو ایک ٹائم 1000 آدمیوں کو کھانا کھلائے، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا سخی 1000 آدمیوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ مدارس میں 1000 طلبہ صبح بھی کھاتے ہیں شام بھی کھا رہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ آج اگر کوئی روڈ کے کنارے پہ 40-50 کو کھلائے، جس میں اکثر بے نمازی بے دین ہوتے ہیں اور اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو منشیات میں ہے، اور جو مدارس میں پڑھنے والے سحری میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں، حفظ کی کلاسیں رات تک چلتی ہیں، سارا دن قال اللہ قال رسول کی صدا لگتی ہے، تو اللہ جن کا مال قبول کرتا ہے پھر وہ مدارس پہ لگتا ہے، دینداروں پہ مساجد پہ لگتا ہے۔ یہی حفاظ علماء تیار ہوتے ہیں، ملک کے طول و عرض میں خدمت کرتے ہیں، اور اس میں ہمارے
تمہارا بھی حصہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ نے کہا یہ 5 باتیں جن میں ہوں گی اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں. لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے درجات بھی ہوں گے، ان کی مغفرت بھی ہوگی اور بہترین بدلہ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ 5 صفات ہم سب کی زندگی میں لے کر آئے اور اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ونشهد أن لا إله إلا